کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بینگ اے ہوم میکر، بینگ اے ہاؤس وائف، سب کی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے کرتے کبھی کبھار ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہماری خود کی انرجی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، ہمارے اندر انرجی نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ ایسی سچویشن میں نہ تو ہمارا کسی سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کرنے کو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل، دماغ اور جسم نا بہت زیادہ تھک چکے ہیں اور ہمیں نا بہت زیادہ سکون کی تلاش ہوتی ہے۔ اور ایکچوئل میں یہ جو ہماری کنڈیشن ہوتی ہے نا، یہ ہماری فزیکل اور مینٹل النیس کی ریزن ہوتی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ لو فیل کرتے ہیں اور ہمارا کوئی بھی نارمل روٹین کا کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ بظاہر تو ہم ہوم میکرز جو ہے نا دیکھنے میں بہت زیادہ اسٹرانگ لگ رہی ہوتی ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ہم اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر رہی ہوتی ہیں۔ ہماری لائف میں ایسی ٹوٹ پھوٹ اور ایسی سچویشن چل رہی ہوتی ہے نا کہ جو ہم کسی سے شیئر نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب اس طرح کی لائف میں سچویشن آ جاتی ہے نا، ایسی باتیں جب آپ کسی سے کہہ نہ پائیں تو اس میں آپ خود کو خود ہی کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتی ہیں، اور میں نے اپنی بیماری کے دنوں میں خود کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا، کس طرح سے میں نے تمام چیزوں کو مینیج کیا، وہ سب میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل اینڈ آئی ایم آلسو فائن ٹو، الحمدللہ۔ تو آج کا ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے مارننگ سے، اور یہاں پر مارننگ میں بچے جو ہیں وہ بریک فاسٹ کر کے اسکول جا چکے ہیں، اور یہاں پر میں کر رہی ہوں بریک فاسٹ۔ آج ہے فرائیڈے کا دن، اور فرائیڈے کو نا یوزلی ہوتی ہے میرے ہسبینڈ کی آف، اور ہسبینڈ نے نا آج میرے لیے اسپیشل بریک فاسٹ بنایا تھا، کیونکہ میں نے اپنے پریویس ولاگس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور جب بہت دن آپ بیمار رہتے ہیں نا تو آپ کو ویکنیس بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہسبینڈ نے کہا کہ آج جو ہے نا وہ تمہیں اچھا سا بریک فاسٹ کرنا ہے۔ خیر بریک فاسٹ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ میں نے میڈیسن وغیرہ لی، اور بس میں ریسٹ کر رہی تھی یہاں پر، اور ساتھ ہی ساتھ ہیلپرز وغیرہ بھی آئیں اور اپنا اپنا کام کر کے کلیننگ کر کے جو ہے وہ چلی گئیں۔ اچھا کبھی کبھار نا ایسا لگتا ہے کہ نا انسان کام سے نہیں تھکتا، بلکہ نا اس کا دل ہی ہار جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے ہر ایک چیز سے، اپنی ان سچویشن سے جو وہ کسی سے کہہ بھی نہیں پاتا ہے۔ بظاہر تو دیکھنے میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے دوسروں کو کہ مطلب ہر چیز نارمل ہے، مگر اندر ہی اندر نا آپ کی ذات کہیں بکھر رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں نا میں کیا کرتی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ بہت ساری ہوم میکرز ہوتی ہیں جو کہ نا اپنی دل کی بات کسی سے کہہ نہیں پاتی، اور میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے اپنی بات کر بھی لیتے ہیں نا، وہ ہماری باتوں کو سیریس نہیں لیتے، بلکہ مذاق کا نشانہ بنا کے نا ہماری فیلنگز کو بھی مذاق بنا دیتے ہیں۔ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک ریئل سچویشن شیئر کروں نا کہ جب میری لائف میں اس طرح کی سچویشن آتی ہے نا، تو میں نے کبھی بھی اپنی بات کسی سے شیئر نہیں کی، چاہے وہ میری فرینڈز اینڈ فیملی ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی بھی ہے۔ تو میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت زیادہ توکل کرتی ہوں۔ جب بھی میری زندگی میں مشکل ٹائم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، یا پھر مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ کچھ بھی نارمل نہیں ہے، خود کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کرتی ہوں نا، تو میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل بہت ہوتا ہے، اور مجھے اگر کسی چیز سے سکون نصیب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ذکر الہی سے۔ میری سچویشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ میں جب کبھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں نا، تو میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہوں، اور اسپیشلی سورہ بقرہ کے بارے میں تو میں کیا ہی کہوں، بس سورہ بقرہ جو ہے نا وہ میرے لیے بہت زیادہ موسٹ پاورفل صورت ہے، اور یقین کریں کہ مجھے اتنا زیادہ قرب ہے اس صورت کے ساتھ، اتنا عشق ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس صورت کی بدولت میری زندگی کی مشکلات، پریشانیاں اتنی حل ہوئی ہیں، اور یقین کریں کہ کبھی کبھار نا اس طرح سے انسان کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ نا وہ ایسا لگتا ہے کہ نا ٹوٹ کے بکھر گیا ہے، کوئی اس کو سمیٹنے والا نہیں ہوتا۔ اس ٹائم پر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے دیکھیں، آپ کو اتنا سکون ملے گا، اور آپ فزیکلی اور مینٹلی اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں نا، یقین کریں آپ کو دنیا کے کسی رشتے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میری لائف میں اس طرح سے میرے مسئلے حل ہوئے ہیں نا سورہ بقرہ کی بدولت، کہ میں نا اس کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ تو میں ویسے تو ڈیلی روٹین میں یا جس طرح سے بھی ہے تو میں نا اس کی تلاوت کرتی ہوں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ نا میں اس کو ون سٹنگ میں پڑھوں۔ بہت سارے لوگ مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی صورت ہے آپ کس طرح سے پڑھ لیتی ہیں، ہمارے پاس تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ یقین کریں جب آپ نیت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور جب آپ کو محبت ہو، پیار ہو نا کسی چیز سے، تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے ٹائم کا، آپ کس طرح سے آپ اس پہ ٹائم دے دیتے ہو اور کس طرح سے مکمل ہو جاتی ہے۔ تو مجھے تو کبھی بھی اس صورت کو پڑھنا مشکل نہیں لگا، میں تو بہت آسانی کے ساتھ پڑھ لیتی ہوں۔
اور بس آج کل جو ہے وہ طبیعت تھوڑی سی اپسیٹ ہے اور اتنی دیر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کی جا رہی نا، تو مجھے اندر سے نا کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی. تو پھر جتنے بھی دن میں بیمار رہی ہوں نا، تو میں نے اس کی تلاوت جو ہے نا وہ موبائل میں چلائی اور پرسکون ہو کر، جب ہیلپر بھی سب چلی جاتی ہیں اور ہسبینڈ بھی چلے گئے ہیں اور بالکل مجھے پتہ ہے کہ اب کسی نے ڈسٹرب نہیں کرنا، تو میں بہت سکون کے ساتھ نا سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے نا وہ میں سنتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے. یقین کریں اس صورت میں نا بہت زیادہ طاقت ہے اور اس کے بہت زیادہ میریکلز ہیں. اچھا، آج ہے فرائیڈے کا دن اور فرائیڈے کو نا موسٹلی ہمارے گھر میں بریانی، فرائیڈ رائس یا اس طرح کی کوئی بھی اسپیشل چیز جو ہے نا وہ بنتی ہے. تو میری جو ہے وہ کافی دن سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور پھر آپ کو پتہ ہے بیماری میں جب پھیکا کھانا کھاتے ہیں نا تو آپ کے منہ کا ٹیسٹ بھی عجیب ہی ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا کہ آج نا آپ مجھے مٹن بریانی بنا دیں. تو میرے ہسبینڈ نے جو ہے نا آج مٹن بریانی بنائی اور بریانی نا بہت ٹیسٹی اور بہت اچھی بنی تھی. بس جب ریڈی ہو گئی دم پر تو پھر جو ہے نا انہوں نے مجھے بلوایا کہ آ کر نا مکس تم کر دو، کیونکہ تمہارے ہاتھ جو ہے نا اس بریانی کو نہیں لگے ہیں. تو پھر میں آئی اور میں نے جو ہے وہ آ کر اس کو مکس کیا ہے اور بس میں ڈش آؤٹ وغیرہ کر رہی ہوں. تو میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اکثر میں نے ہوم میکرز کو دیکھا ہے کہ وہ کسی بھی بیماری میں ہیں یا فزیکل کنڈیشن ان کی ٹھیک نہیں ہے نا، مگر وہ اپنی ہیلتھ کو اگنور کر کے نا کچن میں کھڑے ہو کر کھانا بھی بنا رہی ہوتی ہیں، گھر کے تمام کاموں کا برڈن بھی خود پر لے رہی ہوتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس طرح سے کرنا، اپنی بیماری میں تمام کاموں کو مینیج کرنا یا اپنے آپ کو اوور برڈنائز کرنا نا کوئی بہادری نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے آپ پر آپ کی فیملی کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے ہسبینڈ کی رسپانسبلٹیز ہیں نا، اسی طرح آپ پر آپ کی ذات کی بھی ذمہ داری ہے. آپ کو خود بھی اپنا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ خود اپنا خیال نہیں رکھیں گی نا تو آپ پھر بیمار ہو جائیں گی اور پھر آپ کو نا مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا، ریکور کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے جب کبھی آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، آپ فزیکلی ٹھیک نہیں ہیں، تو سمجھ لیا کریں کہ یہ نا آپ کی باڈی کی طرف سے ایک الارم ہے کہ رک جاؤ. تو اس ٹائم پر نا واقعی میں آپ کو رک جانا چاہیے، آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے، تاکہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا آرام دے سکیں، تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں. اور دوسری بات یہ کہ جب کبھی آپ کی فزیکل کنڈیشن بہت زیادہ ہے کہ واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیریس ایشو ہے، تو آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے کچھ ٹائم کے لیے. تو پھر آپ جو ہے نا وہ یہاں پر ہے شام کا ٹائم، فرائیڈے کا دن ہے اور بارش جو ہے نا بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ باہر گئے تھے کسی کام سے، تو فل بارش میں بھیگ کر آئے ہیں اور آتے وقت نا ساتھ میں سموسے اور رول وغیرہ بھی لے آئے ہیں. آپ کی طرف بارش کی کیا سچویشن ہے مجھے ضرور بتائیے گا. کون سی سٹی سے آپ میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں اور بارش کے موسم میں نا آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تو آپ نے نا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے. کوشش کریں فرسٹ آف آل، اگر تو آپ سنگل رہتی ہیں نا تو کوئی نہ کوئی ہیلپر کچھ دن کے لیے آپ ضرور ارینج کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ سپورٹیو ہیں، تھوڑا بہت ہیلپ کر دیتے ہیں، تو پھر تو ایسی بلیسنگ ہے کہ ایک ہسبینڈ اچھا جو ہوتا ہے نا وہ بھی کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہوتا ہے. اور الحمدللہ آئی ایم ون آف دیم. اور تیسری بات جو کہ میں اکثر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ کی بچیاں تھوڑی سی بڑی ہیں نا تو ان کو نا چھوٹے چھوٹے کاموں کی عادت ڈالیں، تاکہ اگر کبھی آپ بیمار ہیں، اسپیشلی اگر آپ سنگل رہتی ہیں، کبھی بیمار ہیں یا کوئی طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں ہے، تو تھوڑی بہت آپ کی ہیلپ جو ہے نا وہ کر سکیں. ایک اور بات جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ آپ نا تھوڑا سا میل جو ہے وہ پریپیئر کر کے ضرور رکھا کریں، ہاف ڈن کر کے، میرینیٹ کر کے، تاکہ جب کبھی اس طرح کی سچویشن ہو نا آپ کو لگے کہ آپ جو ہے وہ پراپر کچن میں کھڑے ہو کر کوکنگ تک بھی نہیں کر پا رہی ہیں نا، تو آپ کی فیملی جو ہے نا وہ ان چیزوں کو مینیج کر لے، یا پھر کبھی کبھار کھانا باہر سے بھی منگوا لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو اس طرح سے نا کچھ بھی کسی بھی طرح کر کے مینیج کیا جا سکتا ہے، مگر اپنے آپ کو تھکانا، اپنے آپ کو مزید بیمار کر لینا، تو یہ جو ہے نا وہ کہیں کی بہادری نہیں ہے. اور یہاں پر بارش بھی بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی آفت اور مصیبتوں سے پناہ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے. So if you found my video interesting, do like, share and subscribe. And yes, if you are new on my channel, don't forget to subscribe and press the bell notification for all my upcoming videos. So take care of yourself. Allah Hafiz.